قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ سنت ہے، لیکن کئی علماء کے نزدیک قرآن مجید فرقان حمید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا واجب اور لازم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ رتل یہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا واجب اور لازم ہے۔ اس پر امام آجری ایک روایت نقل کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ قرآن مجید کو یوں نہ پڑھو جیسے ردی کلام کو پڑھتے، فضول کلام، ٹھیک ہے نا، بے معنی کلام، بے مقصد کلام کو پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کو ایسے نہ پڑھو، اور قرآن مجید کو اشعار کی طرح بھی تیزی کے ساتھ نہ پڑھو، بلکہ قفو عند عجائبہ، قرآن مجید فرقان حمید کے عجائب میں ٹھہرو، اس میں تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی ہر آیت میں معانی، مفاہیم، مطالب کے سمندر موجود ہے، حقائق اور دقائق کے سمندر موجود ہے۔ تو اگر ہم قرآن مجید کو تیزی کے ساتھ پڑھیں گے نا، تو پھر اس سے ہم تدبر سے محروم رہیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے عجائبات اور اس کے غرائب کو اور اس کے اسرار و رموز کو سمجھنے سے محروم رہیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کے عجائبات میں ٹھہرو اور اس کے ساتھ تم اپنے دلوں کو حرکت دو، اور یہ ایسے نہ ہو کہ جیسے کوئی بندہ مطلب سورت کے آخر کا ارادہ نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آج کل ہمارے قراء، حفاظ وہ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم جلدی ختم کریں، بس ختم کرنے کی پڑی ہوتی ہے، اور اس میں قرآن مجید کی آیات میں وہ ترتیل نہیں رکھتے، تدبر نہیں کرتے، تو یہ سنت کے خلاف ہے، اور بعض صورتوں میں بندہ گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ اچھا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً حدیث ہے، دیکھیں یہ ترتیل کا فائدہ بیان کر رہے ہیں جو حدیث کے اندر آیا ہے کہ یقال لصاحب القرآن، قرآن پڑھنے والے سے، قرآن کے حافظ سے، قاری سے یہ کہا جائے گا اقرا، کہ تو پڑھ، ورقہ فی الدرجات، اور درجات میں بلند ہوتا چلا جا، درجات میں بلند ہوتا ہے، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور اسی ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھ جیسے دنیا میں تو ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتا۔ اب دیکھیں اگر دنیا میں وہ ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہی نہیں تھا تو پھر اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ، بے شک تیری منزلت، تیرا مقام، عند آخر آیت كنت تقرأها، اس آخری آیت پر ہوگا کہ جس کی تو تلاوت کرے گا۔ شرح مہذب میں موجود ہے کہ وَاتَّفَقُوا عَلَى كَرَاهَةِ الْإِفْرَاطِ فِي الْإِسْرَاعِ، کہ علماء اس بات پر متفق ہیں، علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو بندہ بڑی تیزی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے نا تو یہ مکروہ ہے، بلکہ اگر تیزی کے ساتھ قرآن پڑھنے میں اس کے حروف میں کمی بیشی ہو جائے، حروف میں، تو یہ معاملہ بڑا سنگین بن جائے گا، کیونکہ قرآن مجید کا معاملہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس لیے یہ کم از کم مرتبہ جو ہے وہ اس کا مکروہ تحریمی کا ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ اور فرماتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں وَقِرَاءَةُ جُزْءٍ بِتَرْتِيلٍ، قرآن مجید کے ایک جز کو بندہ ترتیل کے ساتھ پڑھے، ترتیل کے ساتھ، افضل من قراءة جزءین فی قدر ذلك الزمان، اتنی دیر میں بندہ 2 اجزاء پڑھے لیکن بلا ترتیل، بغیر ترتیل کے پڑھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک جز جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ۔ کئی ایسی آیات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بلکہ خود نبی کریم علیہ السلام سے یہ منقول ہے کہ وہ ایک آیت کو بار بار پڑھتے رہتے، ساری رات پڑھتے رہتے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ان کا ایک آیت پڑھنا اس ایک سپارے کے پڑھنے سے بہتر ہے کہ جس میں تدبر نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اصل اہمیت یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم ٹھہر کر پڑھیں، اس میں تدبر کر کے پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں،
اور یہ سوچیں، یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ واستحباب الترتیل للتدبر، تدبر کے لیے ترتیل کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے، لأنه اقرب الى الاجلال والتوقیر، چونکہ یہ قرآن مجید کے ادب اور اس کی عزت کے زیادہ قریب ہے، واشد تاثیرا فی القلب، اور اس کے ساتھ دل میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید تیزی کے ساتھ پڑھیں نا تو پھر دل میں اثر نہیں ہوگا، لیکن ٹھہر ٹھہر کر غور و فکر کر کے تدبر تفکر کے ساتھ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اس کا دل پر اثر ہوگا، اس کا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین قلوبهم، ان کے دل نرم پڑ جاتے۔ اور فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر اور قرآن کا دل پر اثر ہوتا ہے، اس کا دل پر اثر ہوتا ہے، لیکن یہ تب ہوگا کہ جب ہم اس کو ترتیل سے پڑھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے۔ تو ترتیل سے پڑھنا یہ لازم اور ضروری ہے اور قرآن مجید کے آداب میں سے ہے۔